اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کے 3 مقامات سے آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الفجر میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ نے فجر کی قسم کھائی، اور قسم کھانے میں اللہ رب العالمین کا قرآن کریم کے اندر یہ طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مختار کل ہے، اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندوں کو اللہ رب العالمین نے صرف اس بات کا اختیار دیا ہے کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کی، کسی اور چیز کی قسم کھائی، تو اس نے شرک کیا۔ تو بندوں کو بس یہ اختیار ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے کلام کے اندر کبھی 3 کی قسم کھاتا ہے، کبھی انجیل کی قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین سورج کی قسم کھاتا ہے، کبھی چاند کی قسم کھاتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی ہے۔ تو فجر کا وقت جو بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیے، نماز قائم کریے، اور وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، فجر کے وقت قرآن کریم پڑھا جائے، اس لیے کہ یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت قرآن کریم پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ 2 رکعت فجر میں پڑھتے تھے، اور 2 ہی رکعت فرض ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قرأت لمبی کیا کرتے تھے۔ تو رکعت 2 ہیں، لیکن قرأت اس میں لمبی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔
اور بھی کئی ناحیوں سے فجر کا وقت بڑا بہتر ہے، کام کے لیے فجر کا وقت بہت بہتر ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو بھی کام کیا جائے گا اس میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی دعا ہے اس امت کے لیے کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کی صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو اگر ہم صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد ذکر و اذکار کریں اور پھر اپنے ہم کسی بھی جائز اور صحیح کام کی ہم شروعات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم کھائی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 10 راتوں کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی۔ 10 راتوں سے اکثر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں جو شروع ہونے والے ہیں 17 یا 18 تاریخ سے، 17 یا 18 مئی سے وہ دن شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن آنے والے ہیں ذی الحجہ کے، ان میں نیک عمل کرنا باقی دنوں میں نیک عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کو کہیں زیادہ پسند ہے۔ ان میں نیک عمل کرنا، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کے ایام سے افضل یہ ایام، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں لیکن دن جو افضل ہیں وہ ایام ذی العشر، یہ عشرے ذی الحجہ کے جو ایام ہیں یہ ایام افضل ہیں رمضان المبارک سے بھی زیادہ۔ راتیں اس کی افضل ہیں لیکن دن یہ بہت افضل ہے۔ اور واقعی میں ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین نے جو جو عبادتیں جمع کی ہیں رمضان المبارک میں وہ عبادتیں جمع نہیں ہو پاتی۔ تو دنیا کے یہ سب سے افضل ایام ہیں اور روایات میں مختلف الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تو ازکا کا استعمال کیا کہ ازکا ایام الدنیا، یعنی دنیا کے ایام میں سب سے پاکیزہ ایام، دنیا کے ایام میں جن دنوں میں نیک عمل کیے جاتے ہیں ان میں سب سے پاکیزہ، سب سے اچھا عمل ان 10 دنوں کا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افضل ایام الدنیا کہا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں اور ان میں نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو کیا جہاد کرنے والا بھی ان دنوں میں نیک عمل کرنے والے سے افضل نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، جہاد کرنے والا بھی ان دنوں میں نیک عمل کرنے والے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا رجل، سوائے اس شخص کے خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، جو اللہ کے راستے میں نکلا اپنا مال لے کر، اپنی سواری لے کر، اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، فلم يرجع من ذلك بشيء، اور کچھ بھی لے کر واپس نہیں آیا، یعنی اپنی جان بھی اللہ کو دے دی، اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اور اپنا سامان بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیا، تو اس شخص کی تو بات ہی الگ ہے۔ ورنہ ایک عام مجاہد جو جہاد کرتا ہے وہ ان دنوں میں نیک عمل کرنے والے سے افضل نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے افضل ایام ہیں۔ اصل میں لا علمی کی وجہ سے ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سے لوگ بس یہی جانتے ہیں کہ سال میں رمضان المبارک کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو بہت افضل مہینہ ہے، باقی بہت سے افضل ایام ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے۔ ان افضل ایام میں سے یہ عشرے ذی الحجہ بھی ہیں جو شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے انتہا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ان ایام میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ، ان دنوں میں خوب کثرت سے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ اکبر کا ورد کیا جائے۔ اسی طرح جو مشہور تکبیر ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے خاص طور سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ لوگ بازاروں کی طرف جاتے تھے ان دنوں میں اور تیز تیز اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تھے، تکبیر کہتے تھے۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اس طرح سے یہ لوگ تکبیر کہتے تھے کہ لوگ بھی ان کی تکبیر کو سن کر تکبیر کہنے لگتے تھے۔ یہ ان صحابہ کرام کا عمل تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں خوب کثرت سے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی جائے، اور اسی طرح سے ان دنوں میں خوب کثرت سے تحمید یعنی الحمدللہ کا ورد کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف ہو سکتی ہے وہ ان دنوں میں بیان کی جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تسبیح سبحان اللہ کا ورد ان دنوں میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ کر سکتے ہیں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اور مشہور تکبیر جو چاند دیکھ کر ہمیں اور آپ کو شروع کرنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہمیں شروع کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں جب تک وہ ختم نہ ہو جائیں، یعنی 13 تاریخ تک سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہمیں ان تکبیرات کو کثرت سے کہنا ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نمازوں کے بعد، اپنے گھروں میں اور ہو سکے تو بازار میں بھی ہمیں ان تکبیرات کو کثرت سے کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے تکبیر کہی جائے، تحمید الحمدللہ کہا جائے، تسبیح یعنی سبحان اللہ کہا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جائے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہو اور تم میں سے کوئی یوم النحر میں یعنی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ میں اگر کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یمسک عن شعرہ واظفارہ، تو پھر وہ اپنے جسم کے بالوں کو نہ کاٹے اور اسی طرح اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے، ناخن اور بال نہ کاٹے، اس لیے ہر حال میں بلکہ واجب ہے جو قربانی کر رہا ہے، جس کی طرف سے قربانی ہوگی، اس کے حق میں یہ چیز واجب اور ضروری ہے کہ اسے بال اور ناخن نہیں کاٹنے۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہی بات نہیں پتہ ہوتی، وہ اس کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں، وہ قربانی بھی کریں گے، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم قربانی کریں گے، ہماری طرف سے قربانی ہوگی، لیکن وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا بیان کیا ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ لہذا جو بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ امر کے ساتھ ارشاد ہے، صیغہ امر مطلب حکم، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور حکم جو ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نہیں ہوتی، آپ کسی چیز سے روک دیں، آپ کسی چیز کو کرنے کا حکم دیں تو وہ چیز واجب ہوتی، اور کسی سے آپ روک دیں کسی چیز سے تو اس چیز سے رکنا ضروری ہوتا ہے اور اس کو کرنا حرام ہوتا ہے، الا یہ کہ کسی دلیل سے پتہ چلے کہ یہاں پر یہ حرام کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے ساتھ حکم دیا ہے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عشرہ ذی الحجہ کا جب چاند دیکھ لے تو فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، وہ اپنے بالوں سے رک جائے اور اپنے ناخنوں سے رک جائے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں اللہ کے نبی نے ایک عام انداز میں ذکر فرمایا کہ کوئی بھی نیک عمل ہو اس کی حیثیت عام دنوں کے اعمال سے بہت زیادہ ہے، کوئی بھی نیک عمل ہو تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے
کہ ہمیں ان دنوں میں کون کون سے نیک اعمال انجام دینے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان دنوں میں ہمیں اور آپ کو تجدید ایمان کرنا ہے۔ تجدید ایمان مطلب اپنے ایمان کو نیا کرنا ہے، اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنی ہے۔ اور اپنے ایمان میں تازگی کیسے ہم پیدا کریں گے؟ پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کے۔ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نحل کی، اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حکم دیا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ کس بات کی وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یکسو ہو کر ملت ابراہیم کے پیروکار بن جائیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار بن جائیں، جو اس دنیا کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ توحید کے سب سے بڑے علم بردار ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ایک اللہ رب العالمین کو ماننے کے لیے اور شرک کی گندگی سے دور ہونے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ کیا۔ جو حدیں ہو سکتی تھیں ساری حدیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پار کی۔ آپ دیکھیں کہ توحید کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ستارے جب رات کو نکلے تو ستاروں کو کہا کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارے رب ہیں۔ جب ستارے غائب ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جو غائب ہو جائیں وہ ہمارا رب کہاں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد چاند کو کہا کہ یہ ہمارا رب ہے۔ چاند جب غائب ہو گیا تو کہا کہ یہ چاند تو غائب ہو گئے، بہت بڑا تھا، پوری دنیا میں چاندنی بکھیر رہا تھا، لیکن یہ تو غائب ہو گیا، یہ کیسے ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب صبح کے وقت سورج اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ نکلا اور پوری دنیا میں اس نے گرمی بکھیری تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہمارا سب سے بڑا رب ہے، اس سے بڑا کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جب شام ہوئی، سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اگر اب تو نے ہمیں سیدھی راہ نہ دکھائی تو اے اللہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ ہم نے تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر اپنا رخ ادھر کر لیا ہے۔ تو یہ جو ایام ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس زبردست عمل کی یاد دلاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے کتنا برداشت کیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں پوری قوم سے دشمنی لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم ہم تمہارے بتوں کو توڑ ڈالیں گے، تم جب اپنے میلے سے واپس آؤ گے تو تم اپنے بتوں کو نہیں پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور صرف بڑے کو چھوڑ دیا۔ جب قوم کے لوگ آئے تو انہوں نے آ کر آپس میں گفتگو کی کہ میں نے ایک شخص کو سنا تھا، وہ ان کا برائی کے ساتھ ذکر کر رہا تھا، ہو نہ ہو اس کا نام جو ہے ابراہیم ہے، اس کو برسرے محفل لایا جائے، برسرے مجلس لایا جائے اور اس سے پوچھا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ بہت تعجب کی بات ہے کہ اتنا بڑا معبود تمہارے سامنے کھڑا ہے جس کی تم پرستش کرتے ہو، اور اس کے ہوتے ہوئے تم ہم سے پوچھ رہے ہو؟ ارے اس بڑے والے مجھ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو نہ ہماری بات سن سکتا ہے نہ ہماری باتوں کا جواب دے سکتا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہاری عقلوں پر جھاڑو پھری کہ جو نہ تمہاری بات کا جواب دے سکتا ہے نہ تمہاری باتوں کو سن سکتا ہے، آخر اس کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ آخر اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ قوم کے پاس اس زبردست ترک کا کوئی جواب نہیں تھا، بس ایک جواب جو سارے ہٹ دھرموں کا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ بڑا خراب انسان ہے، ایسا کرو کہ اس کو یہاں سے ہٹا دو۔ آج بھی دنیا میں لوگوں کا یہ وتیرہ ہے، حق بات جب وہ نہیں مانیں گے،
اور حق بات کا ترک بھی جب ان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ سیدھے یہی کہتے ہیں کہ بڑا خراب آدمی، اس کی باتوں کو سننا بند کر دو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، اس کے ساتھ رہنا بند کر دو۔ بالکل یہی معاملہ نمرود اور اس کے ہمنوا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور کیا کہا کہ آگ روشن کرو اور اس آگ میں ابراہیم کو ڈال لو۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانا گوارا کیا لیکن توحید سے سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد آگ میں بھی ان کو ڈالا گیا۔ خیر، آگ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرشتہ بھیجا اور اللہ رب العالمین نے ندا لگائی کہ قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ بہرحال یہ واقعات ہیں، آئندہ ایام میں جو خطبات ہوں گے ان میں اس کا ذکر آپ کے سامنے تفصیل سے آئے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ جس کو آزر کہا جاتا تھا اس سے دشمنی لی۔ پتہ یہ چلا کہ توحید کے لیے اگر ہمارا باپ توحید پر نہیں ہے، ہمارا باپ اگر شرک پر ہے تو ہمیں اس سے بھی دوری بنا کر رکھنی ہے۔ اس معاملے میں اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنی، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اگر وہ ہم سے شرک کروائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صاف حکم دیا ہے کہ ایسے معاملے میں اپنے باپ کا کہنا بھی نہ مانو۔ اگر تمہارا باپ شرک کی بات کہہ رہا ہے تو تمہارے لیے والدین کی اطاعت کرنا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تجدید ایمان ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ کہیں ہمارے اور آپ کے اندر اس میں کمی تو نہیں ہے۔ یہ ایام ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلانے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ ایام بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ ذرا ہم دیکھیں کہ سب سے بڑا نیک عمل جو ہو سکتا ہے وہ ہمارا اور آپ کا تجدید ایمان ہے۔ اگر ہمارے ایمان میں کمی ہے، کوتاہی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ لہذا جو توحید کے سب سے بڑے علمبردار ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کی ملت پر چلتے ہوئے ہم سب کو توحید پر آنا ہے اور ہم سب کو شرک سے توبہ کرنی ہے۔ شرک کے جتنے بھی چور دروازے ہیں جو ہمیں شرک تک لے جاتے ہیں، ان چور دروازوں سے بھی ہمیں اور آپ کو کوسوں دور رہنا ہے، کوسوں دور رہنا ہے۔ تو یہ ایام ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں، اور سب سے بڑا نیک عمل یہ ہے کہ ہم مسلکی تعصب سے اٹھ کر، ہم ہر دھرمی سے اوپر اٹھ کر، ہم جنگ و جدال بحث و مباحثے سے اوپر اٹھ کر ہم بڑی سنجیدگی سے قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کر لیں، احادیث میں غور و فکر کر لیں، سنت میں غور و فکر کر لیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں غور و فکر کر لیں، اور اس کے بعد ہم سب توحید کی طرف آ جائیں، توحید کی طرف آ جائیں۔ ایک بہت بڑی شخصیت نے ایک شخصیت کو وصیت کی تھی، دونوں عالم تھے، ایک بڑا عالم ایک اس سے چھوٹا عالم۔ چھوٹا عالم بڑے عالم سے کہہ رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ اپنی زندگی کی سب سے اہم وصیت اور نصیحت ہمیں کیا کر کے جانا چاہیں گے دنیا سے؟ تو انہوں نے کہا تھا، پڑوسی ملک کے عالم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی تم کوئی درس دینا، کوئی خطبہ دینا، تو اس میں اشارتاً، کنایتاً یا واضح انداز میں توحید کا ضرور ذکر کرنا۔ کوئی بھی تمہارا خطبہ توحید سے خالی نہ ہو۔ آپ دیکھیں کوئی بھی درس توحید سے خالی نہ ہو۔ توحید یہ اتنی اہم چیز ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس دنیا کے اندر سیدھے راستے سے زیادہ عظیم اللہ رب العالمین کا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو سب سے بڑا تحفہ اگر کسی کو دیا ہے تو وہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق، اور اس کو ہم 5 وقت کی نمازوں میں مانگتے ہیں اللہ سے۔ اسی لیے ہمارا کہنا ہے، اور درست بات یہ ہے کہ نماز چاہے امام کی ہو، نماز چاہے مقتدی کی ہو، چاہے نماز سری ہو، چاہے نماز جہری ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، سب میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سب لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس میں اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہر شخص کو یہ خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ ایام جو ہیں وہ تجدید ایمان کو یاد دلاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو ایمان کی تجدید کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ تمہارے یہاں، ایک یہودی نے کہا تھا کہ تمہارے یہاں قرآن کریم میں ایک ایسی آیت اتری ہے کہ اگر ہمارے یہاں وہ آیت ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ہمیں اس کا علم دینے آئے ہو؟
ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ آیت کب نازل ہوئی ہے، وہ آیت کب اتری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی، عرفہ کا دن تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے عرفہ کے میدان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، وقوف عرفہ کر رہے تھے، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند فرمایا۔ آپ دیکھیں کتنی اہم آیت ہے جو انہی دنوں میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ایام تکمیل دین کی یاد دلاتے ہیں کہ ان دنوں میں ہمارا دین مکمل ہوا اور ہمارا وہ دستور مکمل ہوا کہ جس دستور پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ دستور اللہ نے مکمل کیا ہے، اتنا عظیم دستور کہ جس میں نہ تو کمی ہو سکتی ہے، جس میں نہ تو زیادتی ہو سکتی ہے، جس میں نہ تو بدعت کی آمیزش ہو سکتی ہے، اور جس میں نہ تو شرک کی آمیزش ہو سکتی ہے، اور نہ تو جس میں ذرہ برابر بھی اپنی عقل کو دخل دینے کا شریعت نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا یا موقع دیا ہے۔ ایسا دین اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے مکمل کیا، وہ انہی ایام میں مکمل کیا۔ لہذا یہ دن یاد دلاتے ہیں کہ یہ اسلام بڑا قیمتی مذہب ہے، اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے، لہذا اس کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی ہے۔ شرک اور بدعت سے اجتناب بالخصوص ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت بڑا نیک عمل نوافل کی پابندی۔ نوافل، ہم اللہ رب العالمین کے لیے نوافل پڑھیں اور نوافل پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اور کتنے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ افضل ایام دنیا آنے والے ہیں، دنیا کے سب سے افضل ایام آنے والے ہیں۔ دن کی کسی بھی ساعت میں مکروہ وقت کے علاوہ، ناجائز وقت کے علاوہ ہم 2 رکعت نماز اللہ رب العالمین کے لیے پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے جتنا مانگ سکتے ہیں اور جو چیزیں مانگ سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے جائز انداز میں مانگیں۔ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں پوری دنیا کے لوگ اللہ رب العالمین سے مانگیں اور سب کی خواہش کے مطابق اللہ رب العالمین انہیں عطا فرما دے، تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ کوئی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ سوئی میں کتنا پانی آیا۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ نے جا بجا کہا کہ واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین بڑا کشادہ ہے، اللہ رب العالمین بڑے فضل والا ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے نوافل کی پابندی، صدقہ اور خیرات کی پابندی، اور اسی طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی پابندی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اصول بیان فرما دیا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کہ منہ سے نکلنے والی ہر بھلی بات یہ صدقہ ہے، ہر بھلی بات یہ صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ محدثین اور شارحین کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر آپ کسی کو راستہ بتا رہے ہیں کہ آگے چل کر یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں مڑ جانا جا کر، یہ بھی بھلی بات ہے، اللہ رب العالمین اس پہ بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے نیک اعمال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ذی روح ہے، جس کے اندر بھی جان ہے، اگر وہ ننھی سی مخلوق چیٹی بھی ہے، اگر تم اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس میں بھی تم کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سب نیک اعمال ہیں جن کی فہرست بڑی طویل ہے، لہذا ان نیک اعمال کو ہم زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور خاص طور سے جو میں نے تاکید کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تجدید ایمان، توحید سے کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے شرک سے اور شرک کے جو چور دروازے ہیں ان سے ہم سب دور بھاگے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی شرک و بدعت سے بالکل صاف تھی، بالکل شفاف تھی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم اور آپ سبق حاصل کریں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ انہی باتوں کو اور بھی آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
دنیا کے ان 10 سب سے افضل ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں میں زیادہ زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زیادہ زیادہ تسبیح و تکبیر اور تحلیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو شرک و بدعات سے محفوظ فرما۔ اللہ دین پر استقامت عطا فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو گزارش سے رہ گئے ہیں اللہ ان کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ نومولود بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانان عالم کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔